ناول کا نام ہے تم میری عید کے چاند اور اس کی رائٹر ہیں رابعہ افتخار، اور اس ناول کو ریکویسٹ کیا ہے خدیجہ پرویز نے۔ ہم انہیں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چلیے آج کا یہ ناول شروع کرتے ہیں۔ جب بھی اس کی صورت دیکھی میں نے ہاتھ پہ رکھا چاند، جانے کس کو ڈھونڈ رہا ہے ایک مدت سے تنہا چاند۔ شب برات سے ایک ہفتہ پہلے ہی گھر میں رنگ و روغن کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ بڑے مامے نے گھر کو ایسے چمکا دیا جیسے بالکل نیا بنا ہو۔ پورے گھر میں پردے بھی نئے لگے، پرانے پیلے بلب اتار کر نئی LED لائٹس لگوائی گئی۔ باورچی خانے کی لان والی کھڑکی نکال کر وہاں جالی کا دروازہ لگایا گیا۔ گھر میں ہر شے نئی، نکھری اور صاف ستھری تھی۔ وجہ ایک نہیں بلکہ دو تھی۔ ایک تو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے یہ سب کام ہونے ہی تھے، اور دوسری وجہ بڑی خالہ کی ماں فیملی پاکستان آمد تھی۔ بڑی خالہ عرصہ دراز سے آسٹریلیا میں مقیم تھی۔ امی کی وفات پر جب وہ پاکستان آئی تب ہی انہم نے انہیں دیکھا تھا۔ ان کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ امی کا جنازہ اٹھنے اور اسے ددھیال سے ننیال تک لانے میں وہ پیش رہی۔ گلے سے لگا کر ماتھا چوما اور خوب روئی۔ تب اسے خالہ کے پاس سے امی کی خوشبو آئی تھی، اور اب خالہ کی آمد کا سن کر بڑے ماموں کی بیٹیوں ثنا اور ہما کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت خوش تھی، اور ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لے رہی تھی۔ ثنا نے BSc کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ اس نے مختلف کورسز کیے، ہوم ڈیکوریشن، کوکنگ، بیکنگ، فلاور میکنگ، اور اب یہی اس کی دنیا تھی۔ ہما MSc کیمسٹری کے بعد ایک اچھے کالج میں لیکچرر تھی۔ اسے یوں بھی گھر کے کاموں میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ انم نے BA کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ذہین نہیں تھی یا اسے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، بس وہ بڑے ماموں کے اخراجات کا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ ماموں نے آگے ایڈمیشن لینے پر بہت زور دیا، مگر وہ ان کا احساس کرتے خود ہی انکار کرتی رہی۔ ماموں کا ایک اچھا ڈپارٹمنٹل سٹور تھا جو ٹھیک ٹھاک چلتا تھا، مگر وقت کے وقت بڑھتی ذمہ داریاں، اخراجات اور ان کی گرتی صحت سے گھبرا کر اس نے یہ کہہ کر انہیں مطمئن کر دیا کہ جب آگے پڑھائی کا ارادہ ہوا تو آپ کو بتا دوں گی۔ ماموں نے اس کی بات سن کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ چھوٹے ماموں اور مامانی اوپر کے پورشن میں رہتے تھے اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ مامانی انو سے بہت لگاؤ رکھتی تھی۔ مامانی کا اپنا پارلر تھا جو صبح 9 بجے پارلر چلی جاتی اور شام 5 بجے آتی۔ جب کبھی کوئی برائڈ آ جاتی تب وہ رات گئے پارلر میں ہی رہتی۔ مامانی نے اس کے تعلیمی اخراجات کے لیے 1-2 بار کہا تھا، مگر اس نے بڑے ماموں کی ناراضگی کے ڈر سے انہیں بھی انکار کر دیا تھا۔ اور پھر شب برات سے ایک دن پہلے بڑی خالہ کی آمد ہوئی تھی۔ خالہ کا بیٹا احسن اور بیٹی ناجیہ بھی ساتھ ہی تھے۔ خالہ کا ارادہ عید تک یہیں رکنے کا تھا، اس کے بعد وہ 1-1.5 مہینہ اپنے سسرال رہنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ناجیہ کے لیے ان کے جیٹھ نے بھی رشتہ مانگا تھا اور اسی سلسلے میں وہ سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ اماں، احسن سے پوچھ کر اگر اس کی مرضی ہو تو میں انو سے بات پکی کر دوں۔ وہ شام کی چائے کے لیے بلانے جا رہی تھی جب خالہ کی آواز پر رک گئی۔ تو وہ بولی، کمال کرتی ہو، ہوش کے ناخن لو۔ انو کا کیوں؟ ثنا یا ہما کا رشتہ مانگو، بھائی کا بوجھ ہلکا کرو۔ ثنا تو چلو 1-2 سال بڑی ہوگی، مگر ہما تو چھوٹی ہے نا۔ احسن سے اور انو نے پڑھائی بھی چھوڑ دی بیچ میں ہی۔ اوپر والی چھوٹی ممانی نے لاکھ کہا کہ آگے پڑھ لے، پارلر کا کام سیکھ لے، مگر اسے تو بس جھاڑو پونچھی سے ہی عشق ہے۔ نانی کے لہجے کی تلخی پہلی بار اس کی سماعت میں اتر رہی تھی، اور اسے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی نانی اس کے خلاف ایسے بھی بات کر سکتی ہیں۔ خالہ نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں کیا ہو گیا آپ کو؟ 15 سال ہو گئے، پڑھایا لکھایا، کھلایا پلایا، اچھا لباس پہنایا، ہر خوشی اور ہر خیال رکھا۔ میرا بیٹا پہلے ہی 2 بیٹیوں کا باپ تھا، تو ایک اور بھی آ گئی۔ مجھے اسی دن کا خوف تھا جس دن یہ اس گھر کی اصل بیٹیوں کا حق کھائے گی۔ ابھی چند دن پہلے ہی تمہاری بھابھی بڑی ممانی بتا رہی تھی کہ اس کی ایک سہیلی کے توسط سے رشتہ آیا تھا، اور ابھی صرف لڑکی کی ماں آئی تھی اور آ کر اسے پسند کر گئی۔ گھر جا کر فون کر دیا کہ ہمیں تو انم پسند ہے۔ اور پھر نانی کی نفرت کی وجہ سامنے آ گئی۔ بڑی خالہ نے سمجھانا چاہا کہ اماں یہ تو نصیب کی بات ہے۔ ارے نصیب کی بات نہیں، عقل کی بات ہے فوزیہ کے مرنے کے بعد جب سر پر باپ پہلے سے نہیں تھا تو معصوم بچی کو ہم ساتھ لے آئے۔ نہ دادی نے سر پر ہاتھ رکھا اور نہ ہی تائی نے۔ نانی کے دل میں نہ جانے کب سے اس کے خلاف نفرت اور چڑ تھی۔ ایسا کیوں تھا؟
کیا اس کی ماں ان کی سگی اولاد نہیں تھی؟ خالہ پھر بولی، توبہ ہے اماں، اس وقت یہ ضروری تھا، اگر ہم بھی بچے کے سر پر ہاتھ نہ رکھتے تو وہ لوگ ڈال آتے کسی یتیم خانے میں۔ فوزیہ کو تو وہ لوگ صرف اس لیے برداشت کر رہے تھے کہ بیوگی کے چند سال جو وہ زندہ رہی سسرال والوں کی نوکرانی ہی بنی رہی۔ میں نے مانا کہ اماں کہ فوزیہ ابا کی دوسری بیوی کی اولاد تھی، آپ کو اس سے جو نفرت اور عناد رہا وہ اپنی جگہ، مگر اماں اس وقت ابا کی روح کے سکون کے لیے بھی تو ضروری تھا نا یہ سب۔ بڑی خالہ کے الفاظ نے دل میں ایک اور تیر پیوست کر دیا تھا۔ ارے ابا کا سکون، اور جو اس کو دیکھ دیکھ کر میرا سکون غارت ہوتا ہے۔ سوکن کی بیٹی تو صرف 1 سال میں اس گھر میں رہی اور بیاہ کر چلی گئی۔ تیرے ابا کی وفات کے بعد اس نے بیوگی کے باوجود ادھر کا رخ نہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ مجھ سے اس کا وجود برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے اپنے ساتھ کی گئی زیادتی اور دھوکہ یاد آ جاتا ہے۔ اس کی صورت دیکھ کر خود تو مر گئی، مگر اسے مسلط کر گئی ہمارے سر پر۔ نانی کی زہر آلود آواز سماعتوں کو بہرا کرنے والی تھی، اور ہاتھ میں پکڑی ٹرے گرنے کو تھی جب قدموں کی آہٹ سے وہ چوکنی ہوئی۔ کیا ہوا انو، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ثنا کچن سے نکلی اور اسے کھڑا دیکھ کر پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اس کے چہرے کی اڑی رنگت اور بھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ثنا گھبرا سی گئی اور بولی، کیا ہوا انو، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ یہ نانی اور خالہ کو چائے دینے آئی تھی تو چکر سا آ گیا تھا۔ وہ واپس کچن کی طرف مڑ گئی، چائے بھی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ثنا بولی، لاؤ یہ مجھے دے دو، چائے میں گرم کر کے دے آتی ہوں، تم تھوڑا آرام کر لو، کافی دنوں سے صفائی کا کام بھی تم کچھ زیادہ ہی دلچمی سے کر رہی ہو۔ ثنا نے اس کے ہاتھ سے چائے کے کپ لے کر اسے جانے کو کہا۔ اس گھر میں بڑے ماموں، چھوٹے ماموں، ممانی، ثنا، ہما، کبھی کسی نے اسے احساس ہی نہ ہونے دیا کہ وہ اس گھر میں زبردستی رہ رہی ہیں۔ کبھی کبھی بڑی ممانی کے رویے سے دل دکھتا تھا، مگر وہ یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتی کہ ان پر 2 بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، شاید اسی لیے اس کا وجود انہیں اضافی بوجھ لگتا ہو۔ مگر آج نانی کی باتیں سن کر اس کا دل اندر سے چھلنی ہوا تھا۔ نانا ابا نے نانی کو سوتن کا تحفہ دیا تھا۔ فوزیہ اسی سوتن کی اولاد تھی جو اپنی ماں کے مرنے کے بعد باپ کے ساتھ اس گھر میں آ گئی۔ نانی کو سوتن کی بیٹی یہ برداشت نہ ہوئی تو انہوں نے جھٹ پٹ اسے بیاہ دیا۔ بیٹی کو اپنے گھر کا ہوتا دیکھ کر نانا ابا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی وفات کے چند ماہ بعد ہی فوزیہ بھی بیوہ ہو گئی، مگر اب میکے میں باپ نہیں تھا بلکہ سوتیلی ماں اور اس کے بیٹے اور بہویں تھی۔ اس کے شوہر کی موت کی خبر سن کر وہ لوگ رسم دنیا نبھانے آئے تھے۔ فوزیہ کی امید تھی کہ جاتے ہوئے اسے ساتھ چلنے کو کہیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اس کی گود میں بچی تھی۔ میکے سے بندی امید ٹوٹی تو سسرال والوں کی خدمت پہلے سے زیادہ کرنے لگی۔ پہلے وہ بہو کی حیثیت سے خدمت کرتی تھی، مگر اب نوکرانی بن گئی۔ مسلسل دکھ، سوچ اور کم خوراکی کی وجہ سے انہیں مرض لگ گیا۔ کون اپنا تھا جو اچھے ڈاکٹر کو دکھاتا، علاج کراتا؟ بات بگڑنے لگی تو وہ بستر سے جا لگی تو ساس نے میکے میں فون کر دیا کہ آ کر لے جائیں اپنی بیٹی کو، مگر وہ کسی کی اپنی ہوتی تو کوئی آتا نہ۔ بس بڑی خالہ نے کسی کے ہاتھ کچھ رقم بھجوا دی جو اس کے علاج پر خرچ کرنے کے بجائے دادی نے اپنے پاس رکھ لی۔ بستر مرگ پر پڑی ہے، یہ رقم برباد کرنے والی بات ہے۔ تب انم 6 سال کی تھی۔ اس کی ماں فوزیہ بیماری کے ہاتھوں ختم ہو گئی تو اس کا جنازہ اٹھا۔ بڑی خالہ نے روتی سسکتی انو کو اس دن اپنے ساتھ لگا لیا تھا اور اپنی ماں سے کہا تھا، اماں اسے ساتھ لے چلیں، یہاں کون ہے اس کا؟ نہ باپ نہ ماں، دادی کب تک زندہ رہے گی آخر؟ تب اماں نے گھور کر اپنی بیٹی کو دیکھا اور پوچھا، کیا تو لے جائے گی اسے اپنے ساتھ آسٹریلیا؟ اماں آسٹریلیا کیوں؟ یہاں گھر میں رہے گی نا، سب کا بچہ کچا کھا لیا کرے گی، اور میں اس کے اخراجات کے لیے کچھ نہ کچھ بھیجتی رہوں گی۔ پلیز اماں مان جاؤ، ابا کی روح کے سکون کے لیے۔ بڑی خالہ نے یہ کہتے ہوئے انم کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ اس کی امی بولی، دیکھ لے فوزیہ، اس عورت کی بیٹی ہے جس نے ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، اور یہ فوزیہ کی بیٹی ہے۔ وہاں اس گھر میں اس کے وجود کو میں تیری خاطر برداشت کر لوں گی، مگر کل کو جب یہ جوان ہوگی اور کوئی مسئلہ ہو گیا نا، تب میں تم سے پوچھوں گی۔ اور آج اتنے برسوں بعد جیسے وہ مسئلہ بن چکا تھا، ثنا کے لیے آنے والا رشتہ اس کا طلبگار بن گیا، اور خود بڑی خالہ اپنے احسن کے لیے ہما کے بجائے اسے بہو بنانا چاہتی تھی، تو نانی کی نفرت جائز تھی نا؟ بڑی خالہ نے احسن کے سامنے 2 نام رکھے تھے، ہما اور انم۔ اس نے بھی فوراً انم کا نام لے لیا۔ فی الحال خالہ نے یہ جواب سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ نانی کی خاموشی اور سرد مہری ان کی ناراضگی کی غماز تھی۔
رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا اور وہ ثنا کے ساتھ کچن میں مصروف تھی جب بڑی خالہ آ کر وہیں کرسی پر بیٹھ گئی اور بولی، انو بیٹا بات سنو۔ جی خالہ۔ وہ جو سحری کے لیے آٹا گون رہی تھی ہاتھ صاف کر کے ان کے پاس آ بیٹھی۔ بیٹا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ثنا کے کچن سے باہر جاتے ہی انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بولی، جی خالہ کہیں کیا بات ہے؟ وہ جو سب سن کر ہر حقیقت سے آگاہ ہو چکی تھی، ان کے سامنے اس نے کچھ بھی ظاہر نہ کیا۔ بیٹا تمہاری چھوٹی ممانی نے اماں کے سامنے تمہارے لیے اپنے کزن کا رشتہ رکھا ہے۔ لڑکا پرائیویٹ جاب کرتا ہے اور اس کا اپنا گھر ہے، مگر بیٹا وہ پہلے شادی شدہ تھا اور اولاد نہیں ہے، اور بیوی کے ساتھ اس کی بنی نہیں، اس لیے علیحدگی ہو گئی۔ اماں جی کا خیال ہے کہ ایک یتیم بچی کے لیے جس کے سر پر ماں بھی نہ ہو اور جو یوں دوسرے کے در پر زندگی گزاری ہو، اس طرح کے رشتے آتے ہی ہیں۔ یہ سب کہتے ہوئے میرا بھی دل دکھ رہا ہے بیٹا، مگر یہ زندگی ہے اور دنیا بھی بہت ظالم ہے۔ یہ سب باتیں میں تمہارا دل مضبوط کرنے کے لیے بھی تم سے کہہ رہی ہوں، اور اس لیے بھی تاکہ تم سمجھ سکو کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی کا یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کرو۔ فرض کرو اگر تم اس رشتے پر راضی ہو جاؤ تو جو شخص پہلی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکا، اس کے بارے میں کیا گارنٹی ہے کہ وہ تمہیں بھی خوش رکھ سکے گا؟ ایسی صورت میں اگر شادی ٹوٹتی ہے تو تمہارے لیے اس گھر میں واپسی کے لیے راستے ویسے ہی بند ہو جائیں گے جیسے فوزیہ کے لیے ہوئے تھے۔ اور اب دوسری بات، میں نے احسن سے ہما اور تمہارے بارے میں پسند پوچھی تھی۔ ہما ایک اچھی لڑکی ہے، مگر انو تم مجھے شروع سے عزیز ہو۔ اللہ نے سوتیلی ہی صحیح مگر فوزیہ کی شکل میں میری بہن والی خواہش پوری کی تھی۔ میری کچھ مجبوریاں تھیں انو، ورنہ میں تمہیں ساتھ آسٹریلیا لے جاتی۔ اور اب احسن نے بھی تمہیں پسند کیا ہے، مگر اماں جی اعتراض کر رہی ہیں۔ اگر تم احسن کے لیے ہاں کرو گی تو اماں جی اور تمہاری چھوٹی ممانی اپنی اپنی جگہ تم سے ناراض ہو جائیں گی، اور اگر تم اپنی چھوٹی ممانی کے کزن کے لیے ہاں کرو گی تو زندگی نئے امتحان لے گی۔ یہاں تو سب ذمہ داری ادا کر کے اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے، مگر وہاں تمہارے ساتھ جو ہوگا نا، تمہیں وہیں رہ کر برداشت کرنا پڑے گا۔ بڑی خالہ بہت الجھی ہوئی تھی۔ بیٹا میں عید کے بعد سسرال جاؤں گی، ناجیہ کی منگنی کی رسم کرنی ہے، مگر اس سے پہلے میں تمہیں خوش اور مطمئن دیکھنا چاہتی ہوں۔ انم نے روتے ہوئے کہا، تو خالہ میں کیا کروں، آپ ہی بتائیں۔ بیٹا وہی کرو جو تم دل سے چاہتی ہو۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا، میں احسن کو ہما کے لیے منا لوں گی، مگر اس رشتے پر میں دل سے خوش نہیں ہوں گی۔ یہ رشتہ میں اپنی ماں کی خوشی اور اپنا میکہ راضی رکھنے کے لیے کروں گی۔ بھائی کی 2 بیٹیاں ہیں، بھابھی بھی یہی چاہتی تھی کہ میں احسن کے لیے ہما یا ثنا میں سے کسی کا رشتہ مانگ لوں۔ وہ نظریں جھکائے شرمندہ سی تھی، جیسے خود کو مجرم سمجھ رہی ہوں۔ انم کی آنکھوں سے آنسو نکل کر دوپٹے میں جذب ہونے لگے۔ تم بس اپنی خالہ کو مجبور سمجھ کر معاف کر دینا بیٹا۔ وہ ہاتھ باندھے اب سے سکنے لگی تھی۔ انم بولی، نہیں خالہ، آپ کا کیا قصور؟ بس مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ممانی والے رشتے سے کیسے انکار کروں۔ واقعی اس کے دماغ میں بس یہی الجھن تھی۔ دیکھو بیٹا، میں یہ نہیں کہتی کہ میں تمہارے لیے جو سوچ رہی ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ اتنا بھی غلط نہیں ہے۔ مجھے ایک اور کوشش کر لینے دو۔ اگر ایسا ہو گیا جیسا میں نے سوچا ہے تو کم از کم تم ان رنگ برنگ کے رشتوں سے بچ جاؤ گی۔ اماں تو جلد از جلد تمہیں بیاہنے کا ہی سوچیں گی۔ ہر آنے والا رشتہ تمہیں پسند کر لیتا ہے، اور تم ہو بھی تو اتنی پیاری۔ خالہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے کہا، خالہ آپ نے کیا سوچا ہے؟ انم جو کچھ نہ سمجھ سکی تھی، وہ اسے آسٹریلیا بھی نہیں لے جا سکتی تھی، پھر کیا تھا ان کے ذہن میں؟ دیکھو بیٹا، اگر تم مجھے اپنی ماں کی طرح قابل اعتبار اور قابل احترام سمجھتی ہو نا بیٹا، تو بس تھوڑا اور انتظار کر لو اور مجھے ایک کوشش کر لینے دو۔ رمضان المبارک کے مہینے میں خوب دعا کرو اپنے اچھے مستقبل کی، بس پھر جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا۔ خالہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا، ٹھیک ہے خالہ، جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ جیت رہو میری بیٹی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلی گئی، اور پھر رمضان المبارک شروع ہو گیا۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تھا اور گھر میں سبھی روزے رکھ رہے تھے۔ نانی کو اگرچہ شوگر تھی، مگر وہ روزہ نہیں چھوڑتی تھی۔ انو نے بھی اپنے آپ کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ عصر کی نماز ادا کر کے وہ کچن میں افطاری کی تیاری کر رہی تھی جب خالہ فون پر کسی سے بات کرتی وہاں سے گزری۔ ان کے چہرے پر وہی مسکراہٹ اور نرمی تھی۔ وہ بھی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیتی کام میں مصروف ہو گئی۔ سموسے فرائی کرتے ہوئے ذہن یوں ہی سوچوں کہ آماج گاہ بنا ہوا تھا۔ خالہ آج کل احسن اور ہما کی منگنی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ احسن کا 2-3 دن موڈ آف رہا، پھر وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔
اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا اور اللہ تو بہترین کارساز تھے۔ ثنا کے لیے بھی ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا۔ لڑکا دبئی میں سیٹل تھا۔ نانی نے تھوڑی بہت چھان بین کے بعد ہاں کر دی۔ اب افطاری کے بعد دونوں بہنیں یا تو شاپنگ کے لیے چلی جاتی یا نت نئی جیولری اور ڈریس ڈیزائن سرچ کرتی رہتی۔ ایسے میں گھر کی ساری ذمہ داری انم پر آ چکی تھی۔ اس دوران چھوٹی ممانی نے رشتے سے متعلق پوچھا تو اس نے بڑی خالہ کے اشارے پر انکار کر دیا۔ وہی چھوٹی ممانی جو اس سے محبت جتاتی تھی، اس انکار کے بعد اس کی سمت دیکھنا گوارا بھی نہ کرتی تھی۔ آسمان سے شہزادہ اترے گا اس کے لیے، نانی بھی اس پر طنز کرتے ہوئے کہتی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنے اختتام کو تھا۔ خالہ 2 دن کے لیے شہر سے باہر گئی تھی۔ وہ رات گئے تک نوافل ادا کرتی رہی، دیر تک اپنے دل کے سکون اور آسانی کے لیے دعا کرتی رہی۔ عید الفطر کی تیاریاں چل رہی تھی اور سب کے لیے نئے کپڑے بن رہے تھے۔ خالہ نے اس کے لیے بھی ایک جوڑا اور مہندی خریدی۔ چاند رات کو احسن اور ہما کی باقاعدہ منگنی کر دی گئی۔ عید کے روز خالہ کا دیا جوڑا پہن کر بھی اسے اچھا نہیں لگا۔ سبھی ناراض، سب نالاں تھے اور خالہ شرمندہ سی۔ عید کے دوسرے روز ثنا کا بھی نکاح ہو گیا۔ خالہ ناجیہ کی منگنی کے سلسلے میں انہیں دعوت دے کر خود اپنے سسرال چلی گئی۔ ان کا ارادہ وہیں سے واپسی کا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے وہ لمحہ بھر کو اس کے پاس رکی تھی اور بولی تھی، بیٹا میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی مگر شاید بے حسی ہر طرف گھر کر چکی ہے۔ بس تم اب جو بھی رشتہ آئے ہاں کر دینا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے گاڑی میں بیٹھ گئی اور نہ جانے انہوں نے کیا کوشش کی تھی کہ 1 ہفتے بعد سب لوگ ناجیہ کی منگنی میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو نانی نے روک دیا اور کہا، تم نہیں جاؤ گی انو؟ مگر کیوں اماں؟ بڑی ممانی نے حیرت سے ان کی سمت دیکھا تو بولی، ارے منگنی والا گھر ہے، سارے خاندان کے لوگ ہوں گے اور ناجیہ کے سسرال والے بھی، اور جب سب کو پتہ چلے گا کہ ثنا اور ہما کا رشتہ ہو گیا مگر سوتن کی نواسی کا رشتہ نہیں کیا تو سب لوگ باتیں کریں گے۔ اب کسی کو کیا بتائیں کہ خیر سے ہماری انو کے نخرے بہت زیادہ ہیں، کوئی رشتہ اسے پسند ہی نہیں آتا۔ نانی کا غصہ پہلے سے سوا تھا تو وہ سر جھکا گئی۔ چھوٹی ممانی بولی، ہاں ماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے پھر چلو۔ نانی نے اسے دوبارہ اندر جانے کا اشارہ کیا اور خود باہر نکل پڑی۔ بڑے ماموں نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اماں سے پوچھا، اماں انو کہاں ہے؟ وہ ساتھ نہیں آئی کہ؟ ارے بیٹا اس کا دل نہیں تھا جانے کو، اور رات تک تو ہم لوگ واپس آ ہی جائیں گے نا، تو فکر والی کوئی بات نہیں۔ نانی نے ماموں کو مطمئن کیا۔ پھر وہ لوگ وہاں پہنچے تو خالہ نے بھی اس کے متعلق پوچھا تھا۔ نانی نے کہا، سمجھا کرو نا، لوگ باتیں بناتے ہیں اس لیے نہیں لے کر آئی میں اسے۔ نانی کی بات پر خالہ بھی خاموش ہو چکی تھی۔ اور پھر وقت گزرتا رہا۔ 1 سال میں ثنا کی شادی ہو گئی اور وہ دبئی چلی گئی۔ خالہ کی بیٹی ناجیہ بھی آسٹریلیا سے فرانس چلی گئی۔ احسن اور ہما کی شادی خالہ کے دوبارہ آنے تک ملتوی ہو چکی تھی۔ چھوٹی ممانی نے انو سے بالکل قطع تعلق کر لیا تھا۔ نانی کا رویہ بھی اب بھی ویسا ہی تھا، کبھی نرم کبھی سخت۔ بڑی ممانی نے ثنا کی شادی کے بعد گھر کے کاموں کی ساری ذمہ داری انو پر ڈال دی تھی۔ اس دوران اس کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا جسے یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا کہ فی الحال ثنا اور ہما کی شادی کی وجہ سے اخراجات بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ بڑی ممانی نے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی ابھی 4-5 سال تو کوئی انو کی شادی کا نام بھی نہ لے کیونکہ میں عادی نہیں اتنے کام کی بیٹی نے ملکہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ عادت ہو گئی کام کی تو انو کو رخصت کرنے کا سوچیں گے۔ کاش میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں انو کو کہیں جانے ہی نہ دیتی۔ اور بات کا یہ آخری حصہ انو کو خوشی نہ دیتا۔ اب وہ لوگوں کے دوغلے رویے اور مطلب پرستی سمجھنے لگی تھی۔ سال پورا گزرا اور پھر رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے کو تھا کہ خالہ کا فون آیا اور وہ عید کے فوراً بعد آنے کا کہہ رہی تھی۔ ان کا ارادہ احسن اور ہما کی شادی کا تھا۔ اس سال بھی رمضان المبارک کی تیاری شب برات کے روز سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس نے چھوٹے ماموں کو لسٹ دے کر سارا سامان منگوا لیا۔ بڑی ممانی پہلے سے زیادہ آرام پسند ہو چکی تھی۔ رمضان المبارک اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کرتا گزرتا رہا۔ وہ اس سال بھی اپنے لیے آسانی اور بہتری کی دعائیں کر رہی تھی۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ تھا۔ وہ عصر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک کر رہی تھی جب گیٹ پر گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈور بیل بجی تھی۔ اس نے قرآن پاک لپیٹ کر رکھا اور گیٹ تک آئی۔ دروازہ کھولنے پر جو شخص نظر آیا وہ اس کے لیے قطعی انجان تھا۔ اونچا لمبا قد،
کثرتی جسم اور چہرے پر سنجیدگی۔ اس نے پوچھا، کیا یہ فیاض احمد صاحب کا گھر ہی ہے نا؟ انو نے کہا، ہاں جی بالکل، یہ ان کا ہی گھر ہے۔ دیکھیے میں لاہور سے آیا ہوں اور میرا نام سکندر ہے، سکندر اعجاز۔ اس شخص نے اپنا تعارف کروایا اور اس نام سے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھا، کیونکہ یہ نام اس کے ماضی کا حصہ تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی۔ وہ بولا، مجھے صالحہ آنٹی سے ملنا ہے۔ اس نے بڑی خالہ کا نام لیا تو انو بولی، جی وہ تو یہاں نہیں ہوتی، وہ تو آسٹریلیا میں رہتی ہیں، آپ کو کیا کام تھا ان سے؟ وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی تو وہ بولا، اوہ اچھا، تو پھر میں انم اعزاز سے مل سکتا ہوں کیا؟ وہ کچھ سوچنے کے انداز میں لحظہ بھر کو رکا اور پھر اسی سے ملنے کی اجازت لینے لگا۔ وہ بولی، جی میں ہی ہوں انم اعزاز، بولیے۔ ایک عرصے کے بعد کسی نے اسے مکمل نام سے پکارا تھا۔ اس کے خود کو متعارف کرانے پر مقابل کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ انم، اوہ آ جائیں امی۔ وہ وہیں سے گردن گھما کر گاڑی میں بیٹھی شخصیت سے مخاطب ہوا اور ایک باوقار سی خاتون گاڑی سے اتر کر اب اسی طرف آ رہی تھی۔ وہ پہچان گئی کہ یہ تائی امی تھی۔ ان کے چہرے پر بڑی نرم سی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ بڑی خالہ کو فون ملا لیا گیا تھا۔ آپا، انو کی تائی اور اس کا بیٹا آئے ہیں، انو سے اور آپ سے ملنے۔ یہ کیا معاملہ ہے آپا؟ اتنے سالوں بعد انہیں کیسے یاد آ گئی؟ اچھا وہ لوگ آ گئے؟ ان کے لہجے سے خوشی نمایاں تھی۔ بڑی ممانی نے مڑ کر نانی کو دیکھا اور بولی، کیا مطلب آپا؟ ہاں بس یہی کہ ان لوگوں کا خیال آ گیا نا، ذرا انو کو دینا فون۔ ان کے اصرار پر بڑی ممانی نے اسے فون تھمایا تو وہ بولی، جی خالہ بولیے۔ انو میری بات غور سے سننا، ان لوگوں کو پچھلے سال میں نے تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا اور یہ ضروری تھا۔ بعض اوقات ہم اپنے حالات اور مجبوریاں شرم کے مارے دوسروں سے چھپا کر خود ہی اپنا نقصان کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال وہ تمہارے اپنے ہیں انو، خون کی کشش کبھی نہ کبھی ضرور محسوس ہوتی ہے۔ تمہارے ابو کے خاندان والے ہیں اور انہوں نے آنے میں دیر ضرور کر دی، مگر انو وہ تمہیں ساتھ چلنے کو کہیں تو 1 منٹ کی دیر نہ لگانا، کیونکہ یہاں تمہارا مستقبل گھر کی ملازمہ بن کر ہی رہنا ہے۔ اور اگر فیاض بھائی کے اصرار پر کہیں رشتہ ہو بھی گیا تو سوچ لو اماں، یہ بڑی بھابھی کسی اچھی جگہ تو رشتہ ہونے نہیں دیں گی۔ اگر وہ تمہارا بھلا چاہتی تو جب میں نے احسن کے لیے تمہارا نام لیا تھا وہ خوشی سے اس رشتے کی حمایت کرتی۔ خیر جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، تم انہیں بھی آزما لو ایک بار۔ خالہ کی ساری بات اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ بیٹا میں نے بہت سال پہلے تمہاری دادی کے گھر ایڈریس پر کسی کے ہاتھ فوزیہ کے علاج کے لیے پیسے بھجوائے تھے۔ اسی ایڈریس پر خط لکھا تھا۔ میں نے ایک کوشش کی تھی، مگر دیر سے ہی صحیح میری کوشش رنگ لے آئی، آخر آ ہی گئے نا وہ لوگ۔ خالہ بہت خوش تھی اور وہ بھی خوش تھی، اور اس خوشی کی وجہ کیا تھی وہ خود نہیں سمجھ سکی تھی۔ مگر خالہ، اس طرح واپسی کے دروازے بند ہو جائیں گے، نانی مجھے احسان فراموش سمجھے گی۔ وہ پھر سے الجھنے لگی تو خالہ بولی، فی الحال انو تم کچھ مت سوچو، وہ میرے ایک خط پر آ گئے اور انہوں نے میرا مان رکھا، تم بس چلی جانا ان کے ساتھ۔ جی ٹھیک ہے خالہ، انو نے سمجھ کر فون رکھ دیا تھا۔ پھر دوبارہ وہ ٹی وی لاؤنج میں تو وہاں منظر عجیب سا تھا۔ نانی اور بڑی ممانی برہم نظر آ رہی تھی اور ماموں کو بھی بلا لیا گیا تھا۔ اتنے سال یاد نہیں آئی آپ کو انو کی؟ دیکھیے اب یاد آ گئی ہے تو آ گئے ہیں ہم لینے نا، اتنے سال ہم نے کھلایا پلایا پڑھایا، تب کہاں تھے آپ لوگ؟ نانی نے کی بات پر سکندر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، دیکھیے اگر آپ اخراجات کا سارا حساب لکھ کر دے دیں تو ہم سب کچھ کلیئر کر دیں گے۔ سکندر جوان تھا، غصہ آ گیا تھا اسے۔ فیاض ماموں نے اٹھ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور بولا، برخوردار میں معذرت چاہتا ہوں، یقیناً ہم کسی ایک کی سزا سب کو نہیں دے سکتے۔ انم کے سر پر اس کی دادی نے ہاتھ نہیں رکھا، اس کے لیے ہم آپ کو قصوروار نہیں کہہ سکتے۔ انم آپ لوگوں کا خون ہے، پھر بھی اس بچی سے پوچھ لیں، وہ اگر جانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے۔ ماموں نے معاملہ سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ نانی نے سخت نگاہیں انو پر ڈالی اور بولی، کیوں انو، تو جانا چاہتی ہے ان کے ساتھ؟ وہ بڑے ڈرے سہل میں لہجے میں بولی، میں کبھی اپنے ابو کی قبر پر نہیں گئی، کبھی دوبارہ ابو کے گھر نہیں گئی، ایک بار ہو آؤں، اب یہ لوگ آ گئے ہیں تو عید کے بعد واپس آ جاؤں گی۔ عید کے بعد؟ گھر کون سنبھالے گا انو؟ کمال کرتی ہو تم بھی۔ بڑی ممانی نے سب کی پرواہ کیے بغیر کہہ دیا تو سکندر کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ انو بیٹا تم جاؤ پیکنگ کر لو اور اپنے تایا ابا سے بھی مل آؤ، یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ بہت بیمار ہیں۔
ماموں نے اس کی الجھن آسان کی تو وہ 15 منٹ میں ہی بیگ لے کر آ گئی۔ آپ لوگ افطاری کر کے جائیے گا، کچھ ہی دیر رہ گئی ہے، ماموں نے مروتاً کہا، ورنہ وہ جانتے تھے کہ آج تو اس سارے معاملے میں افطاری کی تیاری رہ ہی گئی تھی۔ جی نہیں شکریہ، ہم لوگ راستے میں افطاری کر لیں گے، ہم لوگ آنا تو رمضان سے پہلے چاہ رہے تھے، بس اس کے والد کی بیماری کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ تائی اماں اپنا پرس سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، چلو بیٹا، سفر بہت لمبا ہے، دیر ہو جائے گی۔ تائی اماں نے اسے چلنے کا اشارہ کیا، پھر وہ سب سے مل کر ان کے ساتھ ہو لی، اور کیسے چند گھنٹوں میں وہ یہاں سے جا رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یوں ایک دم سے ٹھکانہ بدل جائے گا۔ ماموں کے گلے ملتے وہ رو پڑی تھی۔ جب وہ حمد سے ملنے لگی تو اس نے اس کے کار میں سرگوشی کی، یار تمہارا کزن تو بڑا شاندار ہے انو۔ تائی اور ممانی کے چہرے اور اڑی رنگتوں کے ساتھ دیکھنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ ممانی نے ان کے جانے کے بعد اپنا غصہ نکالا اور بولی، ایک مہینہ کیسے گزرے گا؟ آپ نے جانے کیوں دیا اس سے؟ وہ کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے انو کہ ہم حق کے ملکیت کا دعویٰ کریں، اور نہ ہی وہ ہماری ذاتی اولاد ہے کہ حکم چلا کر جانے سے منع کر دیں۔ اپنی خوشی سے گئی ہے تو جانے دو۔ ماموں غصے سے کہتے افطاری کا سامان لینے بازار چلے گئے، کیونکہ اذان بس ہونے ہی والی تھی۔ سکندر نے افطاری کے لیے گاڑی روکی، کھجوریں، پکوڑے اور پانی وغیرہ لے کر وہ دوبارہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ دیر بہت ہو گئی ہے، فی الحال ایسے ہی افطاری کر لیں، نماز بھی عشاء کے ساتھ ادا کر لیجیے گا۔ اس نے افطاری کا سامان تائی امی کو پکڑایا تو وہ بولی، ہاں سفر تو ابھی باقی ہے، گھر میں اطلاع کر دی تم نے کہ انم ہمارے ساتھ آ رہی ہے؟ جی میں نے کر دی ہے۔ سکندر نے تمام تر توجہ ڈرائیونگ کی طرف کر دی تھی، اور 10 منٹ بعد اذان مغرب ہو گئی تو ان لوگوں نے روزہ گاڑی میں ہی افطار کیا۔ بیٹے اتنی خاموش کیوں ہو؟ لو کھاؤ نا، آپ ابھی بہت سفر باقی ہے اور تم روزے سے بھی تھی، اوپر سے یہ ذہنی ٹینشن بھی۔ خیر جو ہوا سو ہوا، اب تم ٹھیک سے کھاؤ۔ تائی نے بات کے آخر میں اسے ڈانٹا تھا تو بولی، جی ٹھیک ہے تائی۔ سکندر، تائی نے اسے کہا کہ سر میں بہت درد ہو رہا ہے، کوئی اچھی سی چائے بھی تو پلوا دو۔ جی ضرور، آگے سے لے لیتے ہیں۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تائی امی اب تسبیحات میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر بھاگتے مناظر کو دیکھنے لگی کہ پیچھے سب کیا سوچ رہے ہوں گے، خالہ نے ایسا کیوں کیا، یہ لوگ اتنے سال کیوں نہیں آئے؟ یہ سوچ کر اس کا سر بھی دکھنے لگا تو اس نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ سکندر کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ چائے لے کر اس کے سامنے کھڑا تھا، شاید اس کی آنکھ لگی تھی، باہر تو اچھا خاصا اندھیرا بھی ہو چکا تھا۔ اس نے چائے کا کپ تھام لیا، پھر سکندر نے تائی امی کو مخاطب کر کے کہا، امی آپ کی چائے بغیر چینے کے؟ ہاں بھائی، بہت سخت ضرورت تھی اس چائے کی۔ تائی امی نے مگ تھام لیا، اور اب وہ لوگ جی ٹی روڈ کے راستے سے جا رہے تھے۔ اس راستے پر بہت ٹریفک تھی اور رات بھی بہت گہری ہو رہی تھی۔ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس اور سڑک کی لیمپ پوسٹ اور گاڑیوں کے ہارن کی آواز انو کی زندگی کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ چائے پی کر سفر کا دوبارہ آغاز ہوا تو تائی میں بولی، کیا تم تھک گئی ہو؟ ہاں جی، اصل میں کبھی سفر نہیں کیا نا، پہلی مرتبہ میں گھر سے دور جا رہی ہوں۔ وہ آہستگی سے بولی تھی۔ بیٹے گھر سے دور نہیں، تم گھر جا رہی ہو، تم اپنے ابو کے گھر، اپنے گھر جا رہی ہو۔ تائی امی نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرا گھر؟ اس نے بے حد حیرت سے تائی امی کی طرف دیکھا تو سکندر نے بیک مرر سے پیچھے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں واضح کرب تھا۔ ہاں بیٹا، جب جاؤ گی نا تو سب سمجھ جاؤ گی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو وہ خاموشی سے ایک بار پھر باہر دیکھنے لگی۔ تقریباً 4 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ شہر میں داخل ہو گئے تو سکندر نے فون کر کے کسی کو کھانا تیار کرنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ایک پوش ایریے میں ایک شاندار سی عمارت میں داخل ہو رہے تھے۔ قورمہ، شامی کباب اور تازہ روٹیاں۔ وہ فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو کھانا دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی۔ تائی امی نے اسے اشارہ کیا کہ آ جاؤ بیٹا۔ اس نے تایا ابا کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا، مگر ڈائننگ ٹیبل پر سکندر، تائی امی اور آخر میں وہ آنٹی جو کھانا سرو کر رہی تھی آ بیٹھی۔ کیا ہوا بیٹے، کیا دیکھ رہی ہو تم؟ تائی امی، تایا ابو کہاں ہے؟ بیٹا تمہارے تایا ابو ہسپتال میں ہیں، انہی کی خراب حالت کی وجہ سے ہم لوگ تمہیں لینے نہیں آ سکے، اور اب انہی کی خواہش ہے کہ تمہیں لے کر آئیں۔ ثانیہ ہے نا اپنے بابا کے پاس، میری بیٹی، سکندر کی چھوٹی بہن۔ ہم لوگ بھی صبح چلیں گے، چلو آپ اب آؤ، اب کھانا کھا لو۔ انہوں نے اسے ساری بات بتا کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کھانا واقعی بہت مزے کا تھا۔ کھانا کھا کر سکندر اسپتال جانے کے لیے اٹھ گیا تو وہ بولی،
صبح چلے جانا نا بیٹا، اتنا سفر کر کے آئے ہو، تھک چکے ہوگے، ابھی فون کر کے خیریت پوچھ لو۔ تائی امی نے فکر مندی سے کہا تو وہ بولا، جی امی، بس بابا کو دیکھ کر اور مظہر بھائی کو اسپتال ڈراپ کر کے آتا ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپنے بہنوئی کا ذکر کیا۔ ہاں، اللہ بھلا کرے مظہر کا، بہت ساتھ دے رہا ہے ہمارے۔ ثانیہ کے میاں کی بات کر رہی ہوں میں۔ بات کے آخر میں وہ انو کی طرف مڑ کر بولی تھی، ٹھیک ہے امی، میں بس 1 گھنٹے تک آیا۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا۔ آپا، ایک کپ چائے مل جائے گی کیا؟ گھر کی چائے کی تو اور ہی بات ہے۔ تائی امی ڈائننگ ٹیبل کی کرسی سے اٹھ کر ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ دوسری آنٹی نے سر ہلایا اور برتن سمیٹنے لگی۔ وہ شاید کوئی پرانی اور با اعتماد ملازمت تھی۔ انا بیٹی، آ جاؤ میرے پاس ادھر۔ ایسا کرو، چائے پی کر نماز پڑھ لو اور پھر سو جاؤ، کیونکہ تم تھک چکی ہوگی اور سحری کے وقت بھی اٹھنا ہے نا۔ اس نے بیٹھتے ہی کہا، تائی امی، سحری کے وقت میں اٹھ جاؤں گی سحری بنانے کے لیے۔ ارے نہیں بیٹا، آپا اور میں مل کر بنا لیں گے، تمہیں آتے ہی کام پر لگا دوں۔ ہم دونوں کچن کا کام کر لیتی ہیں، گھر کے باقی کاموں کے لیے ملازمہ آتی ہے نا۔ جب تک چائے آتی ہے تم اپنی نانی یا ماموں کو آنے کی اطلاع دے دو۔ انہوں نے ریموٹ سے ٹی وی آن کیا تو وہ بولی، جی ٹھیک ہے تائی امی۔ اس نے ان کے اشارے پر فون اٹھا لیا۔ فون ماموں نے ہی اٹھایا تھا، وہ شاید نماز تراویح پڑھ کر آئے تھے۔ خوش رہو بیٹا، جب دل چاہے فون کر دینا، ہم لینے آ جائیں گے۔ انہوں نے بہت شفقت سے بات کر کے فون رکھ دیا تھا۔ خالہ کو صبح فون کرنے کا ارادہ تھا۔ ان کا ٹائم یہاں سے 5 گھنٹے آگے تھا اور وہ یقیناً اس وقت آرام کر رہی ہوں گی۔ چائے پی کر وہ تائی امی کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ اس کا کمرہ بہت کشادہ، صاف ستھرا اور ہوادار تھا۔ بیٹا اب تم آرام کرو، میں بھی نماز پڑھ لیتی ہوں۔ وہ اسے کمرہ دکھا کر چلی گئی، اور یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ یہ لوگ اچانک اتنے مہربان کیوں ہو رہے تھے؟ اب لوگوں کو پہچاننا اور بھی مشکل لگنے لگا تھا اسے۔ سحری کے وقت آپا نے سحری لگا کر سب کو جگایا۔ نماز فجر کی ادائیگی اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد تائی امی کسی ضروری کام سے کچن میں چلی گئی تھی، شاید تایا ابو کے لیے سوپ وغیرہ جو وہ خود بناتی ہوں گی۔ آپا گھر کی پرانی ملازمت تھی، سکندر نے انہیں 1 گھنٹے تک تیار رہنے کو کہا تھا۔ بیٹا تم تیار ہو جاؤ، میں تمہارے تایا ابو کا کھانا اور کپڑے پیک کر لوں، پھر چلتے ہیں۔ وہ کچن کے دروازے میں آ کر مصروف سے انداز میں بولی تو اسے یکدم ممانی کا خیال آیا کہ آج انہوں نے سحری کیسے بنائی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے تائی امی، وہ یہ کہتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، اور کچھ دیر بعد ہی وہ لوگ ہسپتال میں موجود تھے۔ تایا ابا کی حالت اب کافی بہتر تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی خوشی سے رونے لگے، پھر اسے اشارے سے بلا کر سر پر ہاتھ پھیرا۔ ثانیہ بھی بہت محبت سے ملی۔ اسے دیکھ کر انو کو ہما اور ثنا کی یاد آ گئی تھی۔ ثانیہ نے اس کا ہاتھ تھام کر ان کے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا، بہت انتظار کیا ہے ابو نے تمہارا۔ اس نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا تو ابو کی جھلک تو ہوگی ان میں، وہ جیسے اس کی بات سمجھ گئے ہوں گے۔ وہ جیسے اس کی بات سمجھ گئے تھے۔ وہ بولے، بابا کی آنکھیں اور سمائل بالکل چاچو جیسی ہے۔ مجھے چاچو تھوڑے بہت یاد بھی ہیں، اور ہمارے پاس پرانی البم بھی ہے۔ سکندر نے جیسے دل کی بات اس کی پڑھ لی تھی۔ تائی امی انہیں سہارے سے بٹھا کر سوپ پلانے لگی۔ اب میں یہاں رکوں گی، تم ثانیہ اور مظہر کو گھر چھوڑاؤ۔ انم بھی یہیں میرے پاس ہے، پھر 2-4 گھنٹے تک اسے بھی لے جانا۔ تائی امی نے سکندر کو ہدایت دی تو وہ اس بات میں سر ہلاتا چلا گیا۔ 2 گھنٹے تایا ابو اور تائی امی نے ڈھیروں باتیں کی تھی۔ بیٹا ہم لوگ بہت شرمندہ ہیں۔ جب تک اماں زندہ رہی ہم ان کی مرضی اور خوشی کے پابند رہے، لیکن اندر ہی اندر یہ احساس ملامت کرتا تھا کہ ہم اعزاز کی بیٹی کا شرعی حق دبوچے بیٹھے ہیں۔ کئی بار ہم نے سوچا کہ تم سے رابطہ کریں اور معافی مانگیں، مگر ہر بار یہ سوچ کر خاموش ہو جاتے تھے کہ تم اپنے ننھیال میں خوش ہو اور ہم لوگوں سے یقیناً تم نفرت کرتی ہو۔ اگر تمہیں ہمارے بارے میں تھوڑا بہت بھی خیال ہوتا تو تمہارے ننھیال والے کبھی تو فون پر بات کرا دیتے، ملنے ملانے ہی لے آتے۔ اماں کی وفات کے بعد ہم نے وہ گھر کرائے پر دے دیا اور یہ نیا گھر بنا لیا۔ ثانیہ کی شادی، سکندر کی جاب اور پھر تمہارے تایا ابو کی بیماری، بس زندگی انہی جھمیلوں میں مصروف تھی۔ تمہارے تایا ابو بھی زیادہ بیمار رہنے لگے تھے۔ سکندر کو بھی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا ہوتا تھا۔ اس مکان کی حالت اب خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ہم سب نے یہی سوچا کہ اسے بیچ کر تمہارا حصہ تمہیں دے دیا جائے تاکہ ہمارے سر سے بوجھ اترے، مگر اس مکان کو ہم تمہاری مرضی اور قانونی کارروائی کے بغیر بیچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تمہارے تایا ابو کا کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی ضمیر کا بوجھ اتارنا چاہتے ہیں، بھائی بھائی کی روح کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔
انہیں دنوں کرایہ دار نے بتایا کہ آپ لوگوں کا خط آیا ہے۔ وہ خط تمہاری خالہ تک کا تھا۔ انہوں نے وہاں کے تمام حالات سے آگاہ کر کے تمہیں اپنانے کی پہلی اور آخری درخواست کی تھی۔ تمہاری خالہ چاہتی تو اپنوں کی کوتاہیوں پر پردہ ڈال کر تمہاری زندگی کو وقت کے ہاتھوں میں دے دیتی، مگر ہمیں خط لکھ کر انہوں نے نہ صرف ہمت سے کام لیا بلکہ ہمارا بھی امتحان لیا۔ فرض تو ہمارا تھا۔ بہرحال ہم لوگ تو پہلے سے ہی انتظار میں بیٹھے تھے کہ تم سے رابطہ ہو۔ تمہارے تایا ابو بہت خوش ہوئے۔ ہم لوگ تو رمضان سے پہلے ہی آنے والے تھے، مگر تمہارے تایا ابو کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی اکیلے چھوڑنا مناسب نہ تھا۔ 3 ماہ پھر گزر گئے۔ اب ڈاکٹرز نے تسلی دی۔ ثانیہ اور مظہر چھٹی لے کر آئے تو ہمارے لیے آسانی ہوئی، اس لیے ہم ذرا دیر سے آئے تمہیں لینے کے لیے۔ تائی امی آنسو سے بھری آنکھوں سے اسے ساری کہانی سنانے لگی تو وہ بھی رو پڑی۔ بیٹا، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے تک ڈسچارج کر دیں گے انہیں، پھر ہم لوگ مکان کا کام بھی نپٹا لیں گے اور تم بھی آگے ایڈمیشن لے لینا۔ تائی امی کی بات پر وہ چونکی تھی، یعنی وہ لوگ اسے ہمیشہ ساتھ رکھنا چاہتے تھے۔ اس کی آنکھیں بھرا گئی۔ وہاں گھٹن بڑھنے لگی تو پیارے مہربان اللہ نے ایک بند دروازہ کھول دیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو تم بیٹا؟ عید پر تم اپنے ماموں سے ملنے بھی چلے جانا۔ تائی امی نے ایک اور اس کی الجھن حل کی تھی۔ بہرحال وہ اپنے ننیال میں اتنے سال رہی تھی، اگر نانی اور ممانیاں اس سے چڑھتی تھی تو ماموں، ہما، ثنا اور خالہ اس کے ہمدرد بھی تھے۔ اگر خالہ ہمدردی نہ دکھاتی تو آج وہ کسی کی بیوی بن چکی ہوتی، یا پھر وہاں سب کی خدمت گزاری میں مصروف ہوتی۔ وہ سکندر کے ساتھ گھر آ گئی۔ وہ آفس جا رہا تھا، اس کے جاتے ہی وہ کچن میں آ گئی۔ آپا کام میں مصروف تھی۔ کیا پکا رہی ہیں آپا؟ کیا میں آپ کی مدد کر دوں؟ وہ یوں بھی فارغ بیٹھ کر بور ہو رہی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، تم ٹی وی دیکھو، آرام کرو، میں تو بھائی صاحب کے لیے دلیا اور یخنی بنا رہی ہوں۔ دوپہر میں اسپتال بھجوانی ہے، کھانا پھر عصر کے بعد افطاری کی تیاری کروں گی۔ بہت ٹائم ہے ویسے بھی۔ ہفتہ وار کباب، سموسے، رول وغیرہ بنا کر میں فریز کر دیتی ہوں، بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ آپا محبت سے اس کے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے تفصیل بتانے لگی۔ آپا دن کو کون لے کر جائے گا کھانا؟ اس نے سکندر کی غیر موجودگی میں کسی اور مرد کو نہیں دیکھا تھا گھر میں، اس لیے پوچھ بیٹھی۔ بیٹا کھانا ثانیہ اور مظہر لے کر جائیں گے، بس کچھ دن کی بات ہے۔ بھائی صاحب گھر آ گئے تو سبھی اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس چلے جائیں گے۔ آپا نے لہسن چھیل کر پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا۔ ثانیہ اور مظہر کہاں ہوتے ہیں اور اس وقت گھر پر ہیں کیا؟ اس نے حیرت سے باہر کی سمت دیکھا، کیونکہ اتنے بڑے گھر میں اسے وہ دونوں صبح سے دکھائی تو نہیں دیے تھے۔ بیٹا وہ دونوں کراچی میں ہوتے ہیں، بس ثانیہ سے باپ کی بیماری سن کر رہا نہیں کیا، رمضان کے مہینے میں ہی آ گئی اور ابھی وہ لوگ اپنے ہی گھر پر ہیں۔ مظہر کا آبائی گھر یہیں لاہور میں ہے۔ ثانیہ اور مظہر دونوں ہی جاب کرتے ہیں تو کم ہی آنا جانا ہوتا ہے۔ آپا نے تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی چلاتی رہی۔ اب تم پوچھو گی کہ میں کون ہوں، تو میں تمہارے ابا اور تایا کی دور کی رشتہ دار ہوں۔ جب تمہاری دادی بہت بیمار ہوئی تو میں گاؤں آ گئی ان کی خدمت کے لیے۔ میں شادی کے 4 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی، اولاد تھی نہیں۔ میں کے والوں پر بوجھ بننے کے بجائے میں یہاں آ گئی۔ تھوڑی بہت نرسنگ جانتی تھی، بس جب تک تمہاری دادی زندہ رہیں ان کی خدمت کرتی رہی۔ بعد میں مجھے یہیں روک لیا بھابھی نے، اور وہ دن اور آج کا دن بس میں یہیں کی ہو کر رہ گئی۔ بات کرتے ان کے چہرے پر کئی رنگ آئے تھے۔ یعنی میری اور آپ کی زندگی میں ایک بات مشترک ہے کہ ہم دونوں ہی اپنے ٹھکانے چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ بات کرتے وہ مسکرائی۔ ہاں بیٹے، میں تو اب آخر دم تک یہی ہوں، تمہارا پتہ نہیں دل لگتا ہے کہ نہیں۔ وہ اٹھ کر چولہے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ پاس رکھا دلیا اٹھا کر پکانے کی غرض سے ان کے پاس آ گئی۔ دل تو لگانا پڑتا ہے آپا، وہاں بھی لگا رکھا تھا۔ جب ماں باپ کا سایہ نہ ہو تو ایسے ہی ٹھکانے ملتے ہیں۔ وہ سر جھکائے دوسرا چولہا جلانے لگی تو آپا نے اسے منع نہ کیا، اور اس کے دکھ کو دل سے محسوس کیا تھا انہوں نے۔ 1 ہفتے میں گھر کے لوگوں کے مزاج، طور طریقے وہ کچھ تو سمجھ ہی گئی تھی۔ تایا ابو گھر آئے تو جیسے سب نے سکون کا سانس لیا، اور اس روز بھی افطاری میں بھی خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ اڑوس پڑوس میں بھی بھیجی گئی۔ اس کے ہاتھ کے سموسے اور کباب سبھی کو پسند آئے تھے۔ اس رات اس نے ماموں اور ممانی کو بھی فون کیا۔ نانی سے بات کرنی چاہی مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ ممانی نے اسے پوچھا، واپس کب آ رہی ہو تم؟ واپس میں شاید عید کے بعد۔ وہ یوں ہی بلا سوچے سمجھے جواب دے رہی تھی، اور اس کے عقب میں قدموں کی آواز سن کر اس نے مڑ کر دیکھا تو سکندر شاید تراویح پڑھ کر آ رہا تھا۔ تم واپس جانا چاہتی ہو انو؟ وہ یوں بے تکلفی سے پہلی بار اس سے مخاطب ہوا تھا۔ نہیں،
وہ تو بس یوں ہی کہہ دیا ان کی ناراضگی کے ڈر سے۔ اس نے سکندر کے سامنے سچ بولا، انو، دوسروں کی ناراضگی کا خیال اب دل سے نکال دو تو بہتر ہے۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب حد سے زیادہ خوش اخلاقی اور مروت سے انسان اپنا نقصان کرنے لگتا ہے۔ اپنی ذات کو مقدم رکھ کر پھر دوسروں کا خیال رکھو۔ عام انسان ہی ہو تو عام ہی رہو نا۔ وہ نہ جانے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا اسے۔ وہ آگے سے بس جی کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر بھی وہ اس کی کہی بات پر غور کرتی رہی۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہا تھا کہ عام انسانوں کی طرح اس کے بھی جذبات و احساسات تھے، اور دوسروں نے کیا صلاح دیا؟ اپنی بیٹیوں کے بہتر مستقبل کے لیے اس گھر میں سے دیوار سے لگایا جا رہا تھا۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ، خوش اخلاقی اور مروت میں ہم اپنا ہی نقصان کرنے لگتے ہیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ تھا۔ تایابو نے وکیل کو بلا کر تمام کاغذات پر اس کے دستخط کرا لیے تھے۔ وہ سکندر کے ساتھ جا کر اپنا اکاؤنٹ بھی کھلوائی تھی۔ باقی رقم کی ادائیگی عید کے بعد ہونا تھی۔ تائی امی نے اسے ثانیہ کے ساتھ بازار بھیجا تاکہ وہ عید کے لیے نئے جوڑے، چوڑیاں، جیولری اور باقی سامان بھی لے آئی۔ بھائی اب تو تم لکھ پتی ہو، خوب شاپنگ کرو، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، ثانیہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ تو وہ بولی، مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ بے یقینی سے اپنی شاپنگ دیکھنے لگی۔ وہاں کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ اسے نئے کپڑوں کی ضرورت ہے یا اس کی بھی کوئی پسند اور ناپسند ہے۔ ہما اور ثنا ہی اس کے لیے کپڑے لے آتی تھی، اور بعض اوقات اپنے نئے کپڑے لاتی تو ایک دو مرتبہ کے پہنے ہوئے اسے دے دیتی، اور وہ اسی میں خوش ہو جاتی۔ کبھی اپنی مرضی سے شاپنگ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ سکندر نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ سلامت ہوتا ہے ان کے لیے خوشیاں معمول کا حصہ ہوتی ہیں۔ ماں باپ اپنی حیثیت کے مطابق بچوں کی خواہشات کا خیال رکھتے ہیں، خصوصاً بیٹیوں کے نخرے تو ماں باپ ویسے بھی خوب اٹھاتے ہیں۔ اسے یاد تھا شادی سے پہلے امی ابو ثانیہ کے خوب لاڈ اٹھاتے تھے۔ اس کی شاپنگ ہی ختم نہیں ہوتی تھی، مگر انو نے یہ خوشی شاید پہلی بار دیکھی تھی، اور یہ خوشی اس کی آنکھوں اور چہرے سے بھی عیاں تھی۔ ماموں کے ہاتھ سے فون آیا تو اس نے خوشی سے ماموں کو مکان کے حصے، اکاؤنٹ کھلوانے اور شاپنگ والی بات بتائی۔ ان کے پاس دینے کے لیے بس دعائیں تھی۔ اسی شام افطاری سے کچھ دیر قبل ممانی کا فون آ گیا اور بولی، انو تم تو وہیں کی ہو کر رہ گئی، یاد بھی نہیں آتی ہم لوگوں کی۔ 27 رمضان کو تمہاری افطاری ہے، اب تم انکار نہ کرنا۔ انہوں نے کچھ اس طرح کہا کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ اس نے تائی امی سے بات کی تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ بیٹا وہ صرف افطاری پر کیوں بلا رہی ہیں؟ کوئی تو گڑبڑ ہے۔ بہرحال تم سکندر کے ساتھ چلی جانا، اسے بھی کوئی کام ہے گجرات، تو چلو تمہیں چھوڑ کر آنا تو پڑے گا نا۔ میں اکیلی کیسے جاؤں گی تائی امی؟ اکیلی کب بیٹا، سکندر کے ساتھ ہے نا۔ او اچھا، چلو میں ثانیہ سے بھی بات کر لیتی ہوں۔ تائی امی سے یہ بھی نہ کہہ سکی کہ وہ انکار کر دیتی۔ اتنی دور محض افطاری کے لیے بلانا بات سمجھ سے باہر تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک خیال دل میں آیا مگر کہنے سے ڈرتی تھی کہ نہ جانے انو کیا سمجھے، کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ ایک طرف حصہ دیا اور دوسری طرف یہ بات کر دی۔ مگر وہ دل کا وسوسہ اپنے میاں کے سامنے ظاہر کر گئی۔ مگر وہاں تو کوئی لڑکا نہیں ہے نا، بھلا لالچ میں کس کے ساتھ کریں گے؟ انو کا رشتہ اور حصہ بھلا کروڑوں کا ہے۔ بچے کے حصے میں 40 لاکھ آئیں گے، اور زندگی پڑی ہے اس کے سامنے، تعلیم بھی مکمل کرنی ہے۔ پیسہ تو چٹکی مڑتا ہے۔ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ میرا تو بس دل اور ضمیر مطمئن ہو گیا، کیونکہ میں نے حقدار تک اس کا حق پہنچا دیا، اس لیے خواہ مخواہ وہم نہ کرو۔ تایابو نے تائی امی کو سمجھایا تو بولی، مگر ہم نے کہیں نہ کہیں تو سکندر کی بات چلانی ہے نا۔ تو وہ مسز الیاس کی دکھائی ہوئی فیملی ماڈرنزم کے نام پر غیر اسلامی طور طریقے تھے۔ ان لوگوں کے بھائی ہم لوگ کون سا تہجد گزار ہیں، مگر آج انو کی ایک بات نے میرا دل چھو لیا۔ سکندر اس کا تایا زاد ہے، مگر پھر بھی وہ اس کے ساتھ جانے میں جھجک محسوس کر رہی تھی۔ ایسی بچیوں کے دل میں حیا ہوتی ہے۔ میں نے تو بس ایک خیال ظاہر کیا تھا۔ اگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں تو اس کے بعد انو کو وہاں بھیجنا خطرے سے خالی ہوگا، ورنہ جیسے ہم ددیال والے ہو کر اسے یہاں روک سکتے ہیں، وہ ننیال والے ہو کر حق جتا سکتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر وہ سنجیدگی سے اس پہلو پر سوچنے لگے تھے۔ انو کا فون آیا تھا۔ 27 رمضان کے بجائے 28 کی افطاری پر مانی ہے، کہہ رہی تھی کہ کوئی ضروری کام ہے، اور مکان کی فروخت کے سلسلے میں نے بھی زیادہ بحث نہیں کی۔ بس ایک بار آ جائے تو میں اب نہیں جانے دوں گی۔ بہت ہو گیا، شوق پورا کر لیا دھلیال والوں نے۔ مکان کا حصہ بھی مل گیا، بات ختم۔ 2 سال بعد جا کر مل آیا کرے گی۔ اور اماں جی آپ کو جو ڈر تھا نا کہ اس کی موجودگی میں ہما اور ثنا دبتی ہیں، تو بھائی اب تو وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا نا۔ اب کاہے کا ڈر؟
میں نے تو سوچ لیا ہے کہ کوئی خوبصورت سا مہندی اور ضرورت مند لڑکا دے کر جو انو کو بھی پسند آ جائے اس کی شادی کر دیں گے، مگر شرط یہ رکھوں گی کہ گھر داماد رہے ہمارا۔ سچ ہے بھائی کہ انو کے بغیر اب گھر نہیں چل سکتا۔ ممانی نے پورا پروگرام بنا رکھا تھا۔ ہاں جیسے وہ 30-40 لاکھ کا حصہ لے کر گھر داماد بننے والی لڑکی پر راضی ہو جائے گی۔ حد کرتی ہو بھائی تم بھی۔ نانی نے سر جھٹکا۔ اماں لڑکا تو میری نظر میں ہے، اور 30-40 لاکھ ہے اماں، 30-40 کروڑ نہیں، کروڑ تو نہیں، بنتا کیا ہے اتنے پیسوں میں؟ ڈھنگ کا مکان تو مل نہیں سکتا، یہاں رہے گی تو ہر طرح سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا اس کا۔ بس اس مرتبہ خوب پیار سے اس کا ذہن تیار کر لوں گی، جو کام مجھے پہلے ہی لاڑ و پیار سے کرنا چاہیے تھا وہ اب کروں گی۔ مامانی تو بہت کچھ سوچے بیٹھی تھی۔ ہاں بھائی کہتی تو تم ٹھیک ہو، میری عمر اتنی ہو گئی ہے میں ہل کر پانی بھی نہیں پی سکتی، اوپر والی کو تو اپنے پارلر سے فرصت نہیں ملتی، اور تم کیا کیا کرو گی؟ کچن دیکھو گی، مجھے سنبھالو گی، گھر کے باقی امور دیکھو گی۔ بات تو تمہاری دل کو لگتی ہے ویسے۔ نانی بھی اس بات میں سر ہلانے لگی تو بولی، بس اماں اب دیکھتی جائیں، میں افطاری کے بہانے جو واپس بلا رہی ہوں اب نہیں جانے دوں گی اسے۔ ساری زندگی ہم نے کھلایا پہلایا، پہننے اوڑھنے دیا، اور خدمتیں کرانے کے لیے لے گئی تائی اس کی، اتنی خوشی سے کیوں دیں گی؟ حصہ پالنے پوسنے کے لیے یاد نہ آئی، اب حصہ دینے کے لیے یاد آ گئی۔ بڑی چالاک عورت لگتی ہے مجھے انو کی تائی۔ ممانی کی باتوں پر اماں بھی سر ہلاتی رہی تھی۔ روزہ رکھ کر ڈرائیو کرنا مشکل تھا، مگر اس کی خوشی کی خاطر سکندر خوش دلی سے یہ فریضہ سر انجام دینے کو تیار تھا۔ گاڑی میں ان سب کے لیے کچھ گفٹ رکھے تھے۔ تائی امی نے عید کی مناسبت سے 1-2 چیزیں رکھی تھی۔ مٹھائی راستے سے لینے کی خاص تلقین بھی کی تھی۔ ثانیہ اور مظہر بھائی سسرال جا چکے تھے، وہ اپنا ہینڈ بیگ سنبھالتی تائی امی اور تایا ابو کو اللہ حافظ کہہ کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ بیٹا کوشش کرنا کہ رات کو ہی نکل آنا، پہلے کی بات اور تھی، اب تم مہمان بن کر جا رہی ہو۔ ہاں اگر رہنے کو دل چاہے وہاں تو کوئی زبردستی نہیں، تم رہ جانا، اور سکندر بیٹا تم رات کو ہی نکل آنا۔ تائی امی نے اس سے تاکید کی اور پھر دعائیں اور کل شریف پڑھ کر ان کو سفر پر روانہ کیا۔ وہ بھی آنکھیں بند کیے سفر کی دعا پڑھنے لگی۔ سکندر نے بھی دعا پڑھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ ویسے وہ لوگ عید پر بھی دعوت کر سکتے تھے، اتنی محبت جاگے کہ رمضان کے مہینے میں ہی دوسرے شہر بلا لیا۔ سکندر نے کچھ اس طرح کہا کہ وہ بس دیکھ کر ہی رہ گئی اور بولی، بس مجھ سے انکار نہیں ہو سکا، آخر اتنے سال اس گھر میں ان لوگوں کے ساتھ رہی ہوں، انسیت ہو ہی جاتی ہے۔ وہ گود میں ہاتھ رکھے سر جھکائے بولی تھی، اسی لیے تو میں لے کر جا رہا ہوں، حالانکہ میں نے کبھی روزہ رکھ کر سفر نہیں کیا، مگر اس رمضان میں دوسری مرتبہ کر رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور پوری توجہ اس نے ڈرائیونگ کی طرف کر دی۔ اگر آپ انکار کر دیتے پھر میں اکیلی تو نہیں جا سکتی تھی نا، وہاں سے کوئی لینے آ جاتا تو ٹھیک، ورنہ نہ جاتی۔ میری زندگی میں پہلے وہ ٹھکانہ تھا، اب یہ بن گیا ہے۔ پہلے یہاں آنے کے خواب دیکھے تھے، اب وہاں جانے کا سوچتی رہتی ہوں۔ وہ باہر دیکھنے لگی۔ گلابی رنگ کے شیفون کے سوٹ میں سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ بہت سادہ اور بہت معصوم لگ رہی تھی۔ تم ایسے مت سوچا کرو انو، ہم لوگ تم سے لا تعلق رہے اس پر شرمندہ ہیں، مگر اب تم بے سہارا نہیں ہو اور نہ ہی تمہیں ٹھکانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنا پڑے گا۔ وہ اسے سمجھانے کے انداز میں بولا اور اس کا دھیان سڑک پر ہی تھا۔ پھر انہوں نے گجرات سے مٹھائی لی تھی۔ وہ گاڑی میں ہی بیٹھی رہی۔ سکندر نے نماز کے لیے گاڑی روکی تو اس نے تائی امی کو فون میں لا لیا۔ وہ نماز ادا کر کے آیا تو اس نے فون اس کی طرف بڑھا دیا اور بولی، سوری میں نے آپ کے موبائل سے تائی امی کو کال ملائی تھی۔ اس کی وضاحت پر وہ دھیرے سے مسکرایا اور بولا، اٹس اوکے، اور تم میرا موبائل پوچھے بغیر استعمال کر سکتی ہو۔ وہ دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے بولا تو وہ بھی سر جھکائے درود شریف پڑھنے میں مشغول ہوگی۔ تم جاؤ، میں عشاء کی نماز کے بعد آ جاؤں گا، پھر جیسے تمہاری مرضی، اگر رکنا ہو تو رک جانا اور اگر چلنا ہوا تو بتا دینا۔ اسے گیٹ کے باہر اتار کر وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو وہ بولی، آپ نہیں آئیں گے؟ کم از کم سب سے مل تو لیں۔ ارے تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑی اور اس کی مدد کے لیے گاڑی سے اتر آیا۔ اس دوران انو نے ڈور بیل بجا لی تھی۔ کیسے مطلب؟ وہ اس کی مسکراہٹ کا مطلب نہ سمجھ پائی۔ مطلب جیسے میں اپنے سسرال آیا ہوں۔ بات کہہ کر وہ ہنسنے لگا تو انو نے شرم کے مارے منہ پھیر لیا۔ گیٹ کھول کر بڑی ممانی باہر آئی اور بولی، انو میری بچی۔ وہ آتے ہی اس سے لپٹ گئی۔ اس کا بہترین سوٹ، کانوں میں سونے کی بالیاں اور ہاتھ میں پکڑا بیگ، وہ تو بالکل بدل ہی چکی تھی۔ آ جاؤ میرا بچہ۔ وہ اسے لیے اندر بڑھنے لگی تو اس نے مڑ کر دیکھا سکندر باقی سامان اٹھائے پیچھے آ رہا تھا۔ تم تو بھول ہی گئی ہو ہمیں،
نہ ہم نہ بلاتی تو کہاں یاد آتے ہم تمہیں. میرے تو ہاتھ پاؤں ہی پھولنے لگے تھے یہ سوچ کر کہ میری انو واپس آ رہی ہے. وہ مسلسل بول رہی تھی اور اس دوران انہوں نے ایک مرتبہ مڑ کر سکندر کی سمت دیکھا تھا. وہ بولا میں چلتا ہوں انو، عشاء کے وقت میں واپس آؤں گا. وہ سامان رکھ کے براہ راست اس سے مخاطب ہوا تھا. کیوں آ جاؤ گے بھائی عشاء کے وقت؟ ممانی نے گھوری ڈال کر اس کی سمت دیکھا تو سکندر نے بڑی مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا. انو کو بھی اچھا نہیں لگا تھا کہ وہ اتنی دور سے لے کر آیا تھا، کم از کم اسے افطاری کے لیے ہی تو روک لیتی. وہ بولا اسے لینے آنا ہے اس لیے. خیر انو تم جیسے چاہو. وہ یہ کہہ کر واپس مڑ گیا اور اس وقت انو کو اپنے آپ پر بے حد غصہ آیا کہ وہ آئی ہی کیوں. اب پتہ نہیں وہ کہاں جائے گا اور افطاری کہاں کرے گا. اس کی وجہ سے اچھی خاصی بے عزتی برداشت کرنی پڑی تھی اسے. آج ہو میرا بیٹا اندر، اماں بھی تمہارا انتظار کر رہی ہیں اور آج تو تمہاری چھوٹی ممانی بھی نیچے ہی افطاری کریں گے. ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے. چھوٹی ممانی نے نیچے آتے ہوئے سوچا مگر کہہ نہ سکی. بڑی ممانی نے ان کی نظروں میں ستائش دیکھتے ہوئے پہلے ہی جملہ داغ دیا. کتنی کمزور ہوگی انو. اسے شانوں سے تھام کر سامنے کھڑا کیا. سچ تو یہ تھا کہ اس کی دمکتی رنگت اور بدلا ہوا روپ انہیں اندر ہی اندر بے چین کر رہا تھا. نانی بھی بڑی محبت سے ملی تھی. اچانک سے بدلے ہوئے یہ رویے بڑے بناوٹی سے لگ رہے تھے. وہ بچپن سے جن رویوں کی عادی تھی وہ تو دکھائی ہی نہیں دے رہے تھے. افطاری میں بہت اہتمام کیا گیا تھا اور زیادہ تر سامان باہر سے منگوایا گیا تھا. سموسے اور کباب چھوٹی ممانی اوپر سے بنا لائی تھی. افطاری کے دوران اسے سکندر کا خیال آتا رہا. مغرب کی نماز کے بعد ماموں نے اس سے سکندر کے بارے میں پوچھا تو اس نے بھی صاف کہہ دیا کہ ممانی نے روکا ہی نہیں افطاری کے لیے. اور اس کی اس بات کے جواب میں بھی اسے ساتھ لپٹاتے ہوئے وہ مسکا لگانے لگی. ارے میں تو اپنی بچی کو دیکھ کر اتنی خوش تھی کہ کسی بات کا ہوش ہی نہیں رہا. اور ان کی اس اوور ایکٹنگ پر ماموں بس گھور کر ہی رہ گئے تھے. انہیں کھانے پر بھی خوب اہتمام تھا. اسی دوران ممانی مدعا اپنی زبان پر لے آئی تھی. بھائی اب عید کے بعد گھر میں شادی بھی تو ہے تمہاری. بڑی خالہ بھی آ رہی ہیں اور سچ پوچھو تو تمہارے بغیر گھر میں بالکل بھی رونق نہیں. اب میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گی. بس کر لیا ان لوگوں نے شوق پورا. وہ اس کی پلیٹ میں لیگ پیس ڈالتے ہوئے بولی. ممانی میں وہ اسے کچھ بولنا چاہا تو نانی نے روک دیا. ہاں صحیح تو کہہ رہی ہے تمہاری ممانی. ویسے بھی تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ہے اور اب ہم تمہاری ایک نہیں سنیں گے. اتنا اچھا لڑکا ہاتھ سے نکل گیا تو بعد میں پچھتاؤ گی. ان کی اس بات پر اس نے بے اختیار ہی بیرونی دروازے کی طرف دیکھا تھا. پتہ نہیں یہ اتفاق تھا یا قدرت کی طرف سے کوئی دعا قبول ہونے کا وقت کہ اسی وقت سکندر اندر داخل ہو رہا تھا اور شاید اس نے یہ بات بھی سن لی تھی. ہما جو گیٹ کھولنے گئی تھی وہ بھی سکندر کو آ کر بیٹھنے کا نہ کہہ سکی. اس نے ماموں کو سلام کیا. وعلیکم السلام بیٹا. بھائی میں تو بہت شرمندہ ہوں کہ تم آئے بھی اور افطاری کے لیے نہیں روکا تمہیں. آؤ کھانا کھا لو. ماموں واقعی شرمندہ تھے تو وہ بولا جی نہیں شکریہ میں کھا کر آیا ہوں. انو کیا ارادہ تمہارا؟ وہ سہولت سے انکار کرتا انم سے مخاطب ہوا تو وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی. سبھی نے حیرت سے اسے دیکھا. چھوٹی ممانی تو دل ہی دل میں اتنے اہتمام کا خرچہ نقصان میں جانے کا بھی درد محسوس کر رہی تھی. جی چلیں ویسے بھی کافی دیر ہو گئی ہے. ممانی یہ سب تائی امی نے آپ لوگوں کے لیے عید کے گفٹ بھیجے تھے اور یہ مٹھائی ہے. اس نے صوفے پر اسی طرح رکھے تمام شاپرز کی طرف اشارہ کیا. کیا مطلب انو تم جا رہی ہو کیا؟ جی ممانی آپ لوگوں سے ملنا تھا. آپ نے افطاری کا کہا تو میں انکار نہیں کر سکی. وہاں تایا ابو بھی بیمار ہیں اور میں رہنے کے ارادے سے نہیں آئی تھی. وہ دوپٹہ درست کرتی بیگ اٹھانے لگی. بیٹے رات کے وقت یوں اکیلے سفر کرنا ٹھیک نہیں. تم اسے جانے دو. اب 2 دن رہ کے عید کے بعد چلی جانا نا جانا ہوا تو. اور ویسے بھی عید کے بعد شادی بھی ہے پھر تمہارا رشتہ. ان کی بات پر سکندر کو فوراً بولنا پڑا. یہ رشتے کا کیا معاملہ ہے انو؟ تم نے انہیں بتایا نہیں کیا؟ ارے میاں معاملہ یہ ہے کہ ہم نے انو کا ایک رشتہ دیکھ رکھا ہے. بس اسی سلسلے میں اس سے بات کر رہے تھے. اور برا مت ماننا بیٹا اس وقت رات کو ہم انو کو تمہارے ساتھ سفر پر نہیں بھیج سکتے. وہ ذرا نرمی سے بولی تو سکندر کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی. اس کی اس مسکراہٹ پر انہوں نے شکی نظروں سے انو کی سمت دیکھا. وہ بولی ممانی میں شادی پر ضرور آؤں گی مگر ابھی میں واپس جاؤں گی. اور ہاں میں بھی آپ کو شادی کا کارڈ ضرور بھیجوں گی. 27 رمضان کو یعنی کل شام ہمارا نکاح ہوا تھا. سکندر کوئی غیر نہیں. ان کے ساتھ سفر کرنا میرے لیے بھی مناسب بات نہیں تھی مگر کل شام رشتہ ہی بدل گیا. وہ شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ سکندر کی سمت دیکھتے ہوئے بولی اور سب کو جیسے سانپ سونگ گیا. ایسے کیسے نکاح ہو گیا؟ ہم بھی تو کچھ لگتے ہیں انو کے. مارے خفت کے وہ کچھ اور نہ کہہ سکی تو ماموں نے انہیں گھور کر دیکھا اور بولے وہ چھوٹی بچی نہیں ہے. اس کی رضامندی سے ہی نکاح ہوا ہوگا. خوش ہے ماشاءاللہ.
ماموں نے ممانی کو خاموش کرا دیا تھا۔ پھر وہ سب سے مل کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ اسے الوداع کہتے ہوئے گرم جوشی ختم ہو چکی تھی جو استقبال سے لے کر اب تک تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب تمہیں شادی پر انوائٹ کریں گے؟ وہ راستے میں زیر لب مسکراتے اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے تو نہیں لگتا، وہ ناراض ہوگی سکندر، ہمارا نکاح بھی تو اتنی جلدی میں ہوا نا۔ وہ رو دینے کو تھی۔ سکندر کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوگی اس کا چہرہ دیکھ کر۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تم ایک دم سے نکاح کے لیے راضی کیسی ہوگی، جیسے کہ پہلے سے ہی تیار بیٹھی تھی کہ کب امی تم سے پوچھیں؟ اور وہ شرارت سے بولا، تو میں کوئی آپ سے شادی کے لیے مری نہیں جا رہی تھی، سمجھے آپ؟ وہ تو تائی امی نے جب مجھ سے بات کی تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ ایک وہ لوگ تھے جو خالہ کو میرا رشتہ کرنے سے منع کر رہے تھے، میرے لیے دوسری شادی والے رشتے دیکھے جا رہے تھے، اور ایک تائی امی تھی جنہوں نے مجھے جانے بغیر، میری عادات کو پرکھے بغیر مجھے بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کے دل میں ایک ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ نہ سوچے کہ جائیداد کا حصہ گھر میں رہی اس لیے بہو بنا لی، تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ لوگ تو ہر صورت باتیں بناتے ہیں، میرے حصہ کا پیسہ میرا اکاؤنٹ میں ہوگا تو آپ کا ضمیر مطمئن رہے گا، پھر آپ لوگوں کو پرواہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ بس تائی امی کا خلوص دے کر ہی مجھے اس رشتے کے لیے ماننا پڑا۔ میں اب اس ٹھکانے کو چھوڑ کر کہیں اور نہیں جانا چاہتی۔ وہ بات کے آخر میں اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یعنی ہم یوں ہی خوش فہمی کا شکار ہو رہے تھے؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ انم کو اس کا یوں کہنا بہت اچھا لگا۔ تائی امی کے خاندان میں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تھی، مگر سکندر نے اور خود تائی امی نے اس میں کچھ تو دیکھا تھا۔ سب سے بڑھ کر سکندر نے اسے پہلی بار میں ہی پسند کر لیا اور دل و جان سے نکاح کے لیے رضامند تھا۔ رات گہری ہو رہی تھی اور سڑک پر ٹریفک کی چلتی روشنیاں ماحول کو بڑا ہی خوابناک بنا رہی تھی۔ وہ لوگ رمضان شریف کا احترام کرتے کسی بھی قسم کا اقرار کرنے کے بجائے درود شریف پڑھنے لگے تھے۔ سکندر کو اس کی یہی بات تو پسند آئی تھی کہ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھتے ہوئے اتنی نیک بیوی پر اسے فخر محسوس ہوا تھا۔ ایک ہوٹل کے پاس اس نے گاڑی روکی، بولا چائے پیو گی؟ ہاں ضرور، ذرا اسٹرانگ سی۔ اس نے سر کو دباتے ہوئے کہا تو وہ بولا، یعنی تم وہاں ٹینشن لینے بھی گئی تھی اور دینے بھی؟ وہ گاڑی سے اتر کر چائے لینے چلا گیا۔ رستے میں جگہ جگہ چوڑیوں اور مہندیوں کے سٹال لگے تھے۔ 2 دن ہی تو رہ گئے تھے عید میں، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ کل ہی چاند رات ہو جاتی۔ وہ چائے لے کر آیا تو انو نے بڑی محفیظ سے باہر چوڑیوں کے سٹال کی طرف دیکھا۔ انو کیا دیکھ رہی ہو تم؟ یوں ہی بس عید کی رونقیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور پھر چائے تھام لی۔ ہاں اب دیکھو چاند کب نظر آتا ہے، پھر لے چلوں گا تمہیں، چوڑیاں بھی لے لینا اور مہندی بھی لے لینا۔ وہ چائے پینے لگا۔ میری عید کا چاند تو میرے سامنے ہے، کل کا انتظار کون کرے؟ مطلب یعنی کہ وہ بے اختیار اس کی سمت دیکھنے لگا۔ اتنا خوبصورت اعتراف کل رات سے وہ منتظر تھا کہ انو کچھ تو کہے نکاح کے بعد۔ اوہ ہاؤ لکی آئی ایم۔ اس کی بات پر وہ ہنستا چلا گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے انو کہ محبت نکاح کی محتاج ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہی نہیں۔ تو مجھے پہلی نظر میں ایک سلجھی ہوئی، خوشیوں کو ترسی ہوئی لڑکی لگی تھی، مگر جب امی نے نکاح کی بات کی تو مجھے لگا کہ اللہ نے تمہیں میری زندگی میں شامل کرنے کے لیے ہی یہ سب حالات پیدا کیے، اور پھر میں نے فوراً ہاں کر دی بنا مہلت مانگے۔ اور پھر کل رات نکاح نامے پر دستخط کر کے کلمے پڑھ کر اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر جب میں نے تمہیں شرعی طور پر اپنایا، تب مجھے احساس ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ کیا تم بھی یہی محسوس کر رہی ہو انو؟ وہ سوالی نگاہوں سے اس کی سمت دیکھنے لگا تو وہ بولی، کل رات نکاح کے بعد مجھے اپنا آپ بہت محفوظ لگ رہا ہے، یوں جیسے میں کسی مضبوط قلعے کے حصار میں آ گئی ہوں۔ انو کا اعتراف اس کے دل کو خوش کر گیا تھا۔ 1 منٹ رکو۔ وہ اتر کر سامنے چوڑیوں کے سٹال پر گیا اور کچھ ہی دیر میں وہ چوڑیاں اور مہندی لے آیا تھا۔ دیکھو یہ کیسی ہیں؟ بہت اچھی ہیں اور بہت شکریہ، مجھے پہلی مرتبہ کسی نے یہ سب اتنی محبت سے لے کر دیا ہے۔ انو رو دینے کی تھی اور سکندر نے محبت سے یہ تحائف اس کی نظر کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ ہو گئی نا چاند رات، آج رات ہی؟ یہ کہتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تو وہ بولی، میں نے کہا تھا نا میری عید کا چاند تو میرے سامنے ہے۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو خوشی سے قبول کیا ہے۔ وہ رب جو کرتا ہے ہمارے لیے بہت اچھا کرتا ہے۔ ہم کبھی کبھی اپنے رویوں سے دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں، مگر جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے۔ تمہارا بھی دل دکھا سب کے رویوں سے، مگر ان حالات میں تمہاری خالہ نے ہمیں یاد کیا، ہمیں بھی احساس ہو گیا کہ کچھ فرض ہمارا بھی تو بنتا ہے۔ یوں تم وہاں سے یہاں آ گئی، میری زندگی میں آ کر میری زندگی کا حصہ بن گئی۔
اور یقیناً اللہ کے فیصلے بہت پیارے ہوتے ہیں انو۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بڑے دھیمے لہجے میں، محبت سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ پرسکون سانس لے کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ رمضان کے اسی مہینے میں وہ پہلی بار اتنے عرصے بعد ملا تھا، اور اسی بابرکت مہینے کے آخر میں وہ اسے ہمیشہ کے لیے بھی مل گیا تھا۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا مہربان رب اتنا کچھ اس کے دامن میں ڈال دے گا۔ سکون سے باہر دیکھتے اس نے ایک بار پھر اپنے چاند کی سمت دیکھا تو اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ اللہ کے فیصلے واقعی بہت پیارے ہوتے ہیں۔ وہ چوڑیاں پہننے لگی، اور یہ زندگی کی پہلی خوبصورت عید تھی۔ ابھی تو اس نے مہندی سے سکندر کا نام بھی اپنے ہاتھ پر لکھنا تھا۔ بس آسمان کے چاند کا انتظار تھا۔